السلام علیکم. اسپورٹس نیکسٹ ود مانی کے ساتھ میں ہوں عمران احمد مانی. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا ہاکی سے ایک بہت بڑی خبر ہے، بلکہ افسوسناک خبر ہے. پاکستان ہاکی ٹیم کے سابق کپتان اولمپئن منظور جونیئر انتقال کر گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بلا شبہ ان کی فیملی کے لیے، پوری ہاکی فیملی کے لیے، ہاکی کو جاننے اور سمجھنے اور دیکھنے والوں کے لیے، بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی افسوسناک خبر ہے. اللہ تعالیٰ اولمپئن منظور جونیئر صاحب کو غریق رحمت کرے، ان کی آخری منازل آسان کرے. ٹھیک ہے، ایک جانا ہوتا ہے، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، اور ہر کسی کا وقت آتا ہے. جب قضا آ جاتی ہے تو اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، اور منظور جونیئر صاحب بھی اسی طرح اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا آخری وقت آ گیا. لیکن بہت سارے سوال اٹھ گئے ان کی موت کے ساتھ. آپ کو میں بتاؤں کہ ان کے ساتھ کیا کیا گیا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکے تھے یا ان کا بلاوا آ چکا تھا. اس وقت ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا. ایک وہ شخص جس نے پاکستان کے لیے بے شمار ٹائٹل جیتے، ہمیشہ پاکستان کا نام روشن کرنے کی کوشش کی، جس کی بدولت سب زلالی پرچم سر بلند ہوا. اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا میں آپ کو بتاؤں. بڑی دردناک اور بڑی بلکہ سفاکیت سے بھرپور داستان ہے، بڑی درندگی سے بھرپور داستان ہے. اولمپئن منظور جونیئر صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، جس کے بعد انہیں اسپتال لایا جاتا ہے. اسپتال میں ڈاکٹرز دیکھتے ہی کہتے ہیں کہ اولمپئن منظور جونیئر صاحب اب ہم میں نہیں رہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. ان کی موت ڈکلیئر کر دی جاتی ہے. کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹرز، اور یہ ان کی فیملی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی ان کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ زندہ ہیں، اور ان کو جو ہے 2 اسٹنٹ ڈالنے پڑیں گے. مطلب ایک طرف آپ موت کی بات کر رہے ہیں. عموماً ایسے کیسز میں ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر نہیں ہوں یا میں میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوں، ٹھیک ہے، سم ٹائم شاید ایسا ہوتا ہوگا کہ انسان کی عارضی طور پہ سانسیں رک جاتی ہوں گی یا نبض رک جاتی ہوگی. لیکن آخر اس کی تصدیق میں کتنی دیر رکھتی ہے؟ میرا خیال ہے کوئی بھی میڈیکل اسپیشلسٹ یہ بتا سکتا ہے کہ عام طور پر ہوتا ہے آپ پمپنگ کرتے ہیں یا اس کو آکسیجن دیتے ہیں، آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ ختم ہو، اور فوری طور پہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان کو اسٹنٹ ڈالنے پڑیں گے. حیران. چلیں، آپ نے اسٹنٹ بھی ڈال دیے، پروسیس کر دیا. کچھ ہی دیر بعد آپ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، اسٹنٹ ڈال دیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، ہی از نو مور، سوری، وہ نہیں بچ سکے اور ہم انہیں نہیں بچا پائے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے. یار کیا سمجھا ہوا ہے آپ نے لوگوں کو، یا ان کی فیملی کو آپ نے کیا سمجھا ہوا تھا؟ مطلب صرف یہ کہ آپ کے 4 پیسے بن جائیں، اس کے بعد آپ کہو کہ نہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، تاکہ پہلے اپنے نوٹ کھڑے کر لیں، اپنے پیسے آپ جو ہے. مطلب یہ ہم نے اسپتال ذرائع سے بھی اس بات کی تصدیق کی، اور بھی کہ بالکل یہی کہ جب وہ آئے تھے وہ ان کی سانسیں رک چکی تھیں اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آپ نے مطلب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے گزر چکا تھا، مطلب وہ مردہ حالت میں، اس کے آپ نے اسٹنٹ ڈالنے کی کوشش، اس کے ساتھ پورا پروسیس کیا، اور آپ نے ایک طرح سے ان کی فیملی کی آنکھوں میں دھول جھونکی. بلکہ صحیح معنی میں دھول آپ نے ان کی آنکھوں میں نہیں جھونکی ہے، آپ نے اپنے پیشے کے اوپر کالک ملی ہے، آپ نے اپنے اوپر اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے. آپ نے بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے. میں آپ کو مزید بتاؤں کہ پھر آپ نے ان کی فیملی کو 4 لاکھ روپے کا بل تھمایا اور کہا کہ آپ ٹھیک ہے، پیسے دے دو، لاش لے جاؤ، ٹھیک ہے، میت لے جانی، آپ یہ اپنا بل کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد فردر آپ نے، جب وہ ان کی فیملی لاش حوالگی کے لیے آپ کے پاس آتی ہے، پھر آپ یہ کہتے ہیں، آپ جو بل تھماتے ہیں اس میں 4.5 لاکھ روپے ڈالے ہوئے آپ نے، یعنی 50,000 روپے بتائے بغیر فردر آپ نے اضافہ کر دیا. مطلب وہاں پر بھی چونا، جب ایک بندہ مر چکا ہے اس کی لاش لینے کے لیے، اس کے لیے بھی چونا. مطلب میں بتاؤں کہ اولمپئن منظور جونیئر صاحب کون تھے؟ پاکستان نے جو آخری گولڈ میڈل جیتا ہے ہاکی میں پاکستان نے آخری گولڈ میڈل 84 لاس اینجلس اولمپکس میں، جو کہ منظور جونیئر صاحب کی سب سے بڑی پہچان ہے، اس ٹیم کے کپتان تھے. پاکستان کے ان چند کھلاڑیوں میں سے 3 یا 4 کھلاڑی ہیں جنہوں نے تمام بڑے ٹائٹل، ورلڈ کپ، ایشین گیمز، اولمپکس، چیمپئنز ٹرافی، تمام جیتنے کا اعزاز حاصل ہے. 2 مرتبہ ورلڈ کپ وننگ ٹیم میں شامل رہے، 2 مرتبہ چیمپئنز ٹرافی وننگ ٹیم میں شامل رہے، 3 اور اولمپک گولڈ میڈل جیتنے والی ٹیم کے کپتان تھے. پھر جونیئر ہاکی ورلڈ کپ پاکستان نے آج تک ایک ہی جیتا ہے، اور اس ٹیم کے بھی حصہ تھے منظور جونیئر صاحب. اور مطلب ایک بڑا کمال کا ان کا کریکٹر تھا، ہمیشہ ہاکی کی خدمت کرتے رہے.
اور اس کی وجہ یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ کسی طرح پاکستان کا نام روشن ہو جائے. لیکن آپ نے جاتے جاتے جو وہ روشن کرتے رہے، جو خدمات انجام دیتے رہے، اس کا بہت اچھا صلہ دیا آپ نے. بڑا مطلب آپ نے بتایا ہے کہ آپ دل میں کتنا درد رکھتے ہیں، کتنا آپ درد رکھتے ہیں. مطلب ایک شفافیت کی انتہا ہے یار. افسوسناک خبر ہے کہ ایک شخص جو دنیا سے رخصت ہوتی ہے، اور وہ بھی جس نے اتنی خدمات انجام دی، اس کے ساتھ بھی یہ سلوک. آپ ان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں، ایک لیجنڈ کے ساتھ، ایک قومی ہیرو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان کو پہچانے نہیں تھے، آپ جانتے نہیں ہیں. کون نہیں جانتا اولمپئن منظور جونیئر صاحب کو؟ آپ کم از کم یار اسی کا لحاظ کر لیتے، اسی بات کا آپ لحاظ کر لیتے کہ آخر ہے کون ہے یار، آپ کا ہیرو ہے. آپ نے جاتے جاتے جو وہ روشن کرتے رہے، جو خدمات انجام دیتے رہے، اس کا بہت اچھا صلہ دیا آپ نے. بڑا مطلب آپ نے بتایا ہے کہ آپ دل میں کتنا درد رکھتے ہیں، کتنا آپ درد رکھتے ہیں. مطلب ایک شفافیت کی انتہا ہے یار. اور منظور جونیئر صاحب کے انتقال پر سبھی افسردہ ہیں. ہماری بات ہوئی بعض ہاکی لیجنڈ سے، اولمپئن سمیع اللہ صاحب جن کے ساتھ منظور جونیئر صاحب کھیلتے رہے. انہوں نے کہا کہ یار بہت ہی ایک نفیس انسان، اور ایک بہت ہی کریکٹر والے انسان، اور ایک بہت اچھے ہاکی پلیئر کہ جو ہمیشہ ہاکی سے وابستہ رہے. اور ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹائم گزرا سمیع اللہ صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ان کے بیچ میٹ رہے، ان کے ساتھ بڑا کئی یادیں ہیں. اسی طرح اولمپئن رشید الحسن صاحب نے کہا، انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ان کی، اور انہوں نے کہا کہ بہت بڑا صدمہ ہے پاکستان ہاکی کے لیے، اور تمام ہاکی کو چاہنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے. بلا شبہ ان کی موت تو ایک صدمہ ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہم نے کیا جاتے جاتے اس صدمے سے بڑا سانحہ ہے، اور جس پر بطور پاکستانی یا اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے مجھے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے. اور میں ہمیشہ سے ہاکی کو بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہوں میں ہاکی سے. اور اس کی ایک بڑی وجہ آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے کھیلوں کو سمجھنا شروع کیا، ابھی مطلب بہت ہی کم عمری میں کھیلوں کا چرچا سنا، تو اس وقت میرے گھر میں جو ذکر ہوتا تھا، میرے والد مرحوم یا میرے بھائی یا میرے کزنز، وہ کافی دن تک ہاکی کا اولمپکس لاس اینجلس اولمپکس کا چرچا ہوتا رہا. انہی دنوں پاکستان نے 84 میں جیتا تھا، اور اس کا بڑا چرچا رہا جو منظور جونیئر صاحب کی قیادت میں جیتا تھا. اور وہاں سے میرے اندر ایک ہاکی سے بڑی جذباتی وابستگی پیدا ہو گئی، جو آج تک برقرار ہے اور شاید آئندہ بھی برقرار رہے گی. تو یار خدا کے لیے یار اپنے لیجنڈز کی قدر کریں، ان کے ساتھ تو کم از کم ایسا نہ کریں. بہت افسوسناک خبر ہے، اور آپ کو ڈیٹیل سے آگاہ کیا. ویڈیو ضرور دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے